اچھا سر، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف میس کمیونیکیشن، میڈیا دیکھتا ہوں، نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، تو آج کل پچھلے کچھ سالوں میں خاص طور پر ایک ٹرم بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے جسے ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں. اردو میں اگر ہم بات کریں تو اسے انتہا پسندی کی بات کی جاتی ہے. دو سوال ہوں گے میرے اس پہ آپ کے. ایک تو یہ کہ انتہا پسندی ہے کیا، اور دوسرا سوال بڑا امپورٹنٹ اس کے اوپر جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسے اسلام کے ساتھ جو ہے بڑے منفی انداز میں نتھی کر کے جو ہے وہ میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے. اس پہ آپ کی رائے چاہوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جسے ہم انتہا پسندی کہتے ہیں یا بنیاد پرستی کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے، یہ اسلام کے ساتھ اس کو مس انٹرپریٹیشن کے ساتھ اس کو نتھی کیا جاتا ہے. دنیا میں مذہب کی جو بات جسے ہم کہتے ہیں ریلیجن، جو ڈیوائن ریلیجنس ہیں یا وہ ریلیجن جو لوگوں نے خود اپنے طور پہ اپنے لیے بنا لیے، ان بہت کیسز دونوں صورتوں میں فناٹسزم کے بغیر وہ دین مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ بنیاد پرستی، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی بھی آپ اس کو کہہ لیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں انتہا کے ساتھ. مثال کے طور پر دین کی بنیاد کسی ایک کو خدا ماننے سے شروع ہوتی ہے، وہ آپ کی اپنی طرف سے بنایا گیا ہو، یا وہ حقیقی اللہ ہو، حقیقی وہ ہو جس کو ماننے سے، جس کو خدا ماننے سے آپ کے دین کا آغاز ہوتا ہے. اور جب اس کو بندہ اپنا خدا مان لیتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کو مانتا ہے یا اپنے بنائے ہوئے کسی بت کو مانتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کی عقیدت انتہا تک اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. اس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہ مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے. یعنی ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کی ایمانیات کا پیمانہ کیا ہے، تو ایمانیات کا پیمانہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی بندہ وابستہ ہے، جس کو خدا مانتا ہے. ہم یہاں یہ نہیں کہتے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ہم اللہ ہی کی بات کرتے ہیں. ہر ایک شخص جس نے اپنے لیے جس دین کا انتخاب کیا، وہ جسے خدا مانتا ہے، اس خدا کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ اس گہرائی سے ہوتی ہے کہ اگر اس کو برا بھلا کہے تو اسے برداشت نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلی بات کیا آ جاتی ہے کہ وہ پھر اس کے ماننے والوں میں سے کسی ایک کو درجہ بدرجہ فوقیت کے ساتھ ماننا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا جو کیس ہے جسے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ درجہ انبیاء کو حاصل ہے یا رسولوں کو حاصل ہے. جی ٹھیک ہے. اب دیگر ادیان میں چلے جائیں جو ہمارے پاس ڈیوائنلی ادیان ہیں، جسے ہم آفاقی ادیان کہتے ہیں، تو ان میں کرسچینٹی آتی ہے، جیوزم آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیوائنلی ڈسکرائبڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قرآن مجید. ادر دین دیٹ سارے وہ ادیان اللہ کے دین ہیں جس میں ایک خدا کا تصور ہے. ان سب میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہر ایک کے ہاں عقیدت اسی انتہا کی ہے کہ اگر وہ جن چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنے عقیدے اور اپنے دین کے حساب سے، اپنے بیلیف کے حساب سے، ایمانیات کے حساب سے، ان کو اگر جب بھی کہیں زک پہنچتی ہے کسی طرف سے بھی، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں. اب دیکھ لیجئے بتوں کی پرستش کرنے والے کے سامنے آپ اگر اس بت کی بدخوئی کرنا شروع کر دیں تو وہ کہاں تک آگے جاتا ہے، آپ کو مار دے گا، وہ نہیں بیئر کرے گا. ٹھیک ہے. اب جب اس عقیدت کے بغیر دین کا وجود ہی نہیں ہے کائنات میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عقیدت کی اس انتہا کے بغیر اس پوری دنیا میں مختلف ادیان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش نہیں کر سکتے تو اسے آپ مانتے کس طرح ہیں؟ وہ کس طرح تمہارا خدا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بنیاد ہے اس کی. اب دین اسلام کے ساتھ اس کو نتھی کر دینا، مجھے یہ بتایا جائے کہ کبھی کرسچینٹی میں جیسس دا کرائسٹ کو ہم مسلمانوں کے لیے تو انتہا، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لے کے آنا ہے. اسی طرح ان کو ہم نے ماننا ہے، ان کی تکریم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، ان کی آبرو بڑھانی ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا سلوک ہے. یہ تو ہمارے ایمانیات کا حصہ. ان تمام کتابوں کو، دیگر ادیان کو بھی ماننا ہمارے لیے فرض عین ہے. لیکن دیگر ادیان میں سے کچھ لوگ اگر کرسچینٹی میں حضرت جیسس دا کرائسٹ کو یا گاڈ کو، جسے وہ گاڈ سمجھتے ہیں، کبھی کوئی برا بھلا کہہ کے دیکھے نا کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ حشر. اب جس فناٹسزم کی، جس بنیاد پرستی کی بات کی جاتی ہے، حقیقت میں ہر دین کا ماننے والا بنیاد پرست ہوتا ہے.
اب یہاں سے پرستی کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. بنیاد کی ہم نے تھوڑی ڈسکشن کر لی ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے پرستی. پرستی مین وی آر ورشپنگ سم تھنگ. بنیاد ورشپنگ مین بیسک ورشپس آر کنسرنڈ. بنیادی تو وہ کیا کیا ہے؟ ہر دین کی اپنی ہے. کسی بھی دین کو دیکھ لو تو وہاں پر اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ. پھر اللہ کے احکامات، پھر ان احکامات کی پابندی، پھر اس کے بعد ان احکامات کو اسی طریقے سے جس طریقے سے اس زمانے اس دور کے پیغمبر نے، یا دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ادیان، تو ان کے اس بڑے مفکر نے جس نے اس دین کی بنیاد رکھی، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اس کی ساری ورشپس کو اپلائی کرتے ہیں. اب اگر ان کو اسی طریقے سے اپلائی کیا جائے تو اسے کہتے ہیں بنیاد پرست، یعنی بیسک کائنڈ آف کنسیپٹس which were given by that beginner at the time. He is going to worship that one. پرست کرتا ہے ان کو. Who is بنیاد پرست? We are offering our salah, we are بنیاد پرست. We are observing our sawm, we are بنیاد پرست. We are paying zakah, we are بنیاد پرست. Even though we are going to perform hajj, we are بنیاد پرست. ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں بنیاد پرست. لیکن یہاں پر اس ٹرم کو جس انداز سے یوز کیا جاتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ یہ اپنے ان مقاصد کے حصول کے لیے، کسی دین کو ماننے کے لیے ادیان پر حملہ آور بالکل ان کو قتل مقاتلہ کرتے ہیں. یہ مس کنسیپشن ہے ایک لحاظ سے، اور اگر یہ کنسیپٹ درست ہے تو یہ پوز جو کیا جاتا ہے اسلام کے ناطے سے، یہ اس کا غلط چہرہ جو پیش کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ بھی ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے ایکٹس کر جاتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ وہی ہمیں مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں یا مس کنسیپشن ہے. بسا اوقات ہم اپنی کم علمی کی بنیاد پر یا اپنے چھوٹے چھوٹے گروہ میں بٹے ہوئے لوگ، ہمارے ان کے بننے والے لیڈر، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت سارے لوگوں کو ایسی تربیت دیتے ہیں جن کے اذہان کچے ہوتے ہیں، ناپختہ کاری ان کے ہاں ہوتی ہے، انہیں سمجھ نہیں ہوتی دین کی. انہیں دین، اسلام اور اللہ اور جنت اور جہنم کے ایسے انکشافات کیے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آپ کو ان ایکٹیویٹیز پر ابھارا جاتا ہے کہ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے؟ دیٹ از ٹوٹلی رانگ. یہ رانگ ہے. کوئی بھی ذی شعور شخص اس کی ایڈوکیسی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کرے گا کہ یہ وہ رانگ کنسیپٹس ہیں. اسلام کبھی بھی کسی کو بلا وجہ کسی کی ہلاکت کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اور وجہ کی بات جب آتی ہے تو آپ کے ہاں سسٹم اور نظام ہے پورا، جس کے تحت آپ نے چل کر اس چیز کو مکمل کرنا ہے. اگر کسی کی وجہ ہے کہ اس نے آپ میں سے کسی کو قتل کیا ہے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ اپنے اس علاقے میں جائیں جس میں آپ رہنے والے ہیں. وہاں پر آپ کا سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے تحت اس کو سارے کو ٹرائل کریں اور اس کے بعد اینڈ تک پہنچنے کے بعد وہ ہوگا. اگر یہ سسٹم نہیں موجود کسی ایسی جگہ میں تو ٹرائبل سسٹم ہے. پھر تو ٹرائبل میں بھی ٹرائبل ایڈر ہے، اس کے پاس جائیں، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو قبول کر لیں. یو کین ناٹ ٹیک لا ان یور ہینڈ. اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ ایسی چیز کو جس میں دہشت گردی پھیلے، جس میں خوف و ہراس پھیلے، جس میں بدامنی ہو، جس میں ڈس آرڈر کریٹ ہو، جس میں فساد پیدا ہو اس کائنات میں. کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فساد برپا کرنے والے، اینڈ دیر از نو ڈسکریمنیشن ویدر دے آر گوئنگ ٹو ایکٹ دیٹ اگینسٹ مسلمز اور نان مسلمز. یہ بھی نہیں ہے اس سلسلے میں. the one who is creating disorder in the earth, in the society. ٹھیک ہے؟ you are not allowed to take such kind of activities to create disorder in this earth. If you are creating, you are responsible for them. You are liable to be killed by the government, whatever government exists in that time. کوئی بھی ہے اس میں آپ کو مار دے گی. اس کو حق اللہ نے دیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. یہاں تک ہے قرآن مجید میں کہ فساد برپا کرنے والوں کو اس وقت تک قتل کرتے رہو تا وقت کہ وہ فساد جڑ سے ختم ہو جائے. فساد جڑ سے ختم ہو جائے. ان کا قتل کرنا اس فساد سے بڑا نہیں ہے جو انہوں نے برپا کیا. ان کو قتل کر دو. ہمیں بالکل الاؤ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دین کو برا بھلا کہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہو، اللہ کو گالیاں دیتے ہو، اپنے والدین کو خود گالیاں دیتے ہو، بیوی بچوں کو گالیاں دیتے ہو، عزیز و اقارب کو گالیاں دیتے ہو. یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے ہم اللہ کو، آپ کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب بچوں کو گالیاں دیں؟ فرمایا تم غیر مسلموں کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، بدلے میں وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیتے ہیں. واہ واہ. تم مجھے ان کے بڑوں کو گالیاں دیتے ہو، بدلے میں وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں.
तुम उनके माँ बाप को बुरा भला कहते हो, बदले में तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, तुम्हारी औलाद को, अजीज़ व कारब को। हकीकत में ये जो गालियाँ मुझे, अल्लाह को, तुम्हारे वालिदैन को, अजीज़ व कारब को पढ़ रही हैं, तुम्हारी वजह से पढ़ रही हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम उनके उस दीन का बहैसियत इंसान एहतराम करो, उसको मत मानो, सच्चा नहीं है, वो मान रहे हैं, उनका एहतराम करो, ठीक है, तुम्हारा काम है। हकीकत ये है, तुम्हारी मर्जी, आते हो नहीं आते हो तो चलो उसी भी कायम रहो। ये हक किसने दिया है कि हम उन्हें तबाह करने, हम उन्हें कत्ल करने, उन्हें ख़त्म करने, उन्हें मारने, उनके यहाँ बम ब्लास्ट करने, या जिसको कहते हैं सुसाइड बम्बर्स के तौर पर। यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों और गैर मुसलमानों की है ही नहीं ना इस सिलसिले में। मकासद की हुसूलियाबी है, जिस तरह हो उस तरह किया जाए। मुसलमानों को ही कत्ल कर लो, बच्चों को कत्ल लो, औरतों को कत्ल करो, बूढ़ों को कत्ल करो, हॉस्पिटल्स को मत छोड़ो, आपकी जितने भी एजुकेशन सेंटर हैं उन पे हमलावर हो जाओ। तो बेटा ये बुनियाद परस्ती की अगर ये तारीफ है जो अभी जिस अंदाज से ये पेश की गई है, तो फिर इससे अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। लेकिन इसके अलावा बुनियादी तौर पर हर मुसलमान, हर ईसाई, हर यहूदी, हर हिंदू, हर लामा, हर प्रोहोत बौद्धिज्म के मानने वाले, वॉट एवर रिलीजन्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, सारे के सारे बुनियाद परस्त होते हैं, तो तभी उस रिलीजन के मानने वाले होते हैं। अगर ना हो तो वो है ही नहीं है। मैं अगर अल्लाह को मानता हूँ तो बुनियाद परस्त कहा जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे तो इंतहाई फ़ख्र है। ऐसे मैं अगर नमाज अदा करता हूँ अल्लाह ताला के कहने पे, उसके अहकामात बजा लाता हूँ, और लोग मुझे देख कर कहते हैं कि ये बड़ा दीनदार बना फिरता है, बुनियाद परस्त है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मर्जी है, तुम जो सोचो, तुम जिस दीन के पैरोकार हो उसको मानो जिस तरीके से मानते हो। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन किसी सूरत हाल में जायज़ नहीं है, इसकी कहीं भी नहीं है। ठीक हो, ठीक हो।